بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آپ سب کو میرے چینل میں ایس ایس ولاگ میں خوش آمدید۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اچھا سا کمنٹس کیجئے، اور آپ کی موٹیویشن سے ہمیں، آپ کی فیڈ بیک سے ہمیں، سپورٹ سے ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں کچھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی روٹین۔ تو میں نے اپنے کچھ فرینڈس کو بلایا تھا اپنے گھر پر، ٹی پارٹی کی تھی ایک چھوٹی سی، تو بس اس کی جو کچھ پریپریشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کچھ باتیں بھی ہوں گی، اور کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس وغیرہ بھی شیئر کروں گی، اور جو بھی مجھے جو بھی میرا تجربہ ہے، جو بھی میری معلومات ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، پورا واچ کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے مارننگ کا ٹائم ہے، اس کے بعد جو ہے ہماری بس دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو کچھ کام ایسے تھے کہ جو مجھے کرنے تھے لیکن میں کر نہیں پائی تھی، تو یہ کچھ کھجوریں تھیں جو میں لے کر آئی تھی۔ تو کھجوریں کیونکہ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے مکمل غذا ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے ضرور اپنی جو روٹین میں شامل رکھنا چاہیے۔ تو میں اسی وجہ سے لے کر آئی تھی۔ رمضان تو کیونکہ ختم ہو چکے ہیں، تو بس میں نے کہا کہ کھجوروں کا جو ہے استعمال لیکن لازمی رکھنا ہے، اس کو جاری رکھنا کنٹینیو۔ تو بس اسی لیے میں کھجوروں کا ایک بڑا جو ہے پیکٹ لے کر آ گئی تھی۔ اب اس کو یہ کہ بغیر دھوئے جو اس کو ہم بس باکسز میں رکھوں گی، اور جب استعمال کریں تو اس کو واش کریں۔ اگر واش کر کے رکھ دی تو پھر یہ خراب ہو سکتی ہیں، تو بس کو میں فریج میں جو ہے اس کو ایسے ہی رکھوں گی باکس میں ڈال کر۔ اور یہ ایک مکمل غذا ہے۔ آپ اگر ناشتے میں اگر 5 یا 6 کھجوریں اور ایک دودھ کا گلاس اگر بچوں کو دیں تو ان کے لیے یہ دن بھر کی انرجی کے لیے کافی بیسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ املی بھی لے کر آئی تھی، تو املی کو بھی میں گرم پانی کے اندر بھگو رہی ہوں۔ تو اس کا جو میں پلپ بنا کے رکھوں گی، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی ڈش میں اگر آپ کو املی کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک پلپ بنانے کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا کہ آپ املی کو بھگوئیں، پھر اس کو وہ صاف کریں گے، اور اس کے بعد اس کو نکالیں اس کا پلپ۔ تو یہ بہت سے چیزوں میں کام آ جاتا ہے۔ بریانی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں، دال میں ڈل سکتا ہے، سبزی میں، اس کے علاوہ پودینے کی چٹنی میں تو یہ ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ چھولے دہی بڑے وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو میں یہی کرتی ہوں کہ میں اس کو جو پلپ بنا کے نا اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ لیتی ہوں۔ تو اسی مقصد سے میں نے اس کو جو بھگویا گرم پانی میں، اور یہاں پہ میں نے اپنی دال بھی چڑھا دی ہے کوکر میں۔ تو اس کو میں پکنے کا انتظار کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں کچھ پریپریشن بھی کر رہی ہوں۔ تو کیونکہ گھر میں اگر پارٹی ہوتی ہے تو برف وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ گرمی کا سیزن ہے۔ تو کوئی ڈرنکس، اگر کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی بھی آپ کو جیسے شیک بنانا ہے کچھ بھی، تو اس کے لیے جو ہے شربت بنانا ہے، اس کے لیے برف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ آئس کیوب جو ہے ان کو فریز کرنے کے بعد ان کو ایک باکس میں زپ لاک بیگ میں ڈال کے نا ان کو فریز کر لیتی ہوں، سیو کر لیتی ہوں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر برف اگر کبھی گھر میں ضرورت زیادہ پڑ جائے تو آپ کو برف جو ہے ایکسٹرا مل سکتی ہے، اور نکالنے کا جھنجھٹ بھی نہیں ہوتا کہ جلدی سے آپ نے نکالا اور اس کو یوز کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو میں یہاں پہ شامی کباب بناؤں گی۔ 2 قسم کے شامی کباب میں نے بنائے تھے، ایک بیف کے تھے اور ایک چکن کے۔ وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے بیف مطلب پسند نہیں کرتا ہوتا ہے، سوٹ نہیں کرتا ہے، اور کچھ کو چکن زیادہ پسند ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے، یا کچھ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر اسی وجہ سے وہ چکن کا بھی یوز کرتے ہیں۔ تو میں 2 قسم کے جو شامی کباب جو ہیں وہ ریڈی کر کے رکھتی ہوں، اور یہ ساتھ ساتھ میں نے کہا پارٹی میں بھی کام آ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو میں اس کو اپنے گھر کے لیے بھی فریز کر لوں گی بنا کے۔ تو یہ ناشتے میں بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی کام آ جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں املی کا پلپ جو ہے میں نے کافی جو محنت کے بعد اس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے۔ تو کچھ کو میں فریز کر دوں گی اور کچھ کو میں باکس میں رکھ لوں گی، جو مجھے فوری چاہیے ہوگا چھولوں میں ڈالنے کے لیے، جیسے کہ چھولوں کی چاٹ بھی میں نے بنائی تھی، تو اس میں بھی میں اس کو یوز کروں گی۔ اور یہاں پہ ہمارا جو بلو ہے یہ کچھ ناراض بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے اس کو گھر سے باہر کیا ہے، تو یہ یہاں پہ بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ خود بخود سے ہم لوگوں سے مانوس ہو گیا، ہم نے اس کو پالا نہیں ہے، لیکن بس یہ ہوتا ہے نا جانوروں کو اگر کچھ کھانا پینا دے دو ایک دفعہ تو وہ پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے اپنی جگہ۔ اور یہاں پہ جو ہے میٹھے جو ہے دہی بڑے بنا رہی تھی، دہی بڑے ماش کی دال کے بنا رہی ہوں،
تو بس میں اپنی روٹینس کی جو پریپریشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کوئی ریسیپی وغیرہ پوری نہیں دے رہی ہوں. ریسیپی انشاءاللہ میں آئندہ کسی اس میں ولاگ میں بھی دے دوں گی، یا پھر میں نے رمضان میں بھی جو ولاگ بنایا تھا تو اس میں بھی میں نے اس کی ریسیپی شیئر کی تھی. تو بس یہاں پہ جو میں نے میٹھا اس کو دہی کو جو پھینٹ لیا اچھی طریقے سے، اور اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیا ہے، فریج کے اندر. اور یہاں پہ میرے جو بیف کا، پہلے میں چکن کے بنا رہی ہوں شامی کباب، ان کو میں پہلے فریز کروں گی، اور جو مجھے فرائی کرنا ہوگا ان کو میں باہر رکھ لوں گی. تو یہ سب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ دو کام ہو گئے میرے، کہ ایک تو یہ کہ میری پارٹی میں بھی کام آ گئے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے روزمرہ کی ضرورت کے جو چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے جو ہے بنا کے پہلے سے فریز کر لی ہیں. کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو بھی یہ کام آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے لنچ میں یا صبح ناشتے میں یا جیسے بھی آپ پسند کریں، کوئی چیز اگر نہیں بنانے کا دل چاہ رہا ہے کھانا، تو یہ کباب جو ہیں اس وقت بہت کام آتے ہیں. تو یہ تو میں ضروری ریڈی کر کے اپنے گھر میں ضرور رکھتی ہوں فریز کر کے. اور میرے خیال سے تقریباً تمام خواتین اسی طرح کرتی ہوں گی. اور اب میں بیف کے بنا رہی ہوں، تو ٹیسٹ میں تو خیر یہ کہ بیف کے کباب زیادہ اچھے ہوتے ہیں لگتے ہیں، لیکن یہ کہ اور غذائیت میں، لیکن وہ ہے کہ بس جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ہی وہ یوز کر لیتا ہے. تو بس میں نے جو ان دونوں کو بنا کے رکھ لیا ہے. اب جو مہمان جو بھی پسند کریں گے تو وہ اس کے حساب سے لے لیں گے. تو یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، بہت ضروری کام ہوتا ہے، جس کو کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ وقت نکال کے اس کو ضرور وقت ٹائم پر جو ہے پورا کروں. اور آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ لوگ کی طرف گرمی کیسی پڑ رہی ہے تو آپ لوگ ضرور بتا سکتے ہیں مجھے. اور آپ لوگ گرمی میں کیا چیز زیادہ یوز کرتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں. تو میرے گھر میں تو زیادہ تر تخمہ بلنگا کا شربت بہت پیا جاتا ہے گرمی میں، اور اس کے علاوہ لسی ہے، نمکین لسی ہے، اور لیمو پانی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے گرمی میں ہم لوگ ضرور استعمال کرتے ہیں. تو اس سے ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت کم محسوس ہوتی ہے. اور گرمی میں غیر ضروری طور پہ باہر جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے. اس سے لو کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں طبیعت خراب ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. بس یہاں میرے کباب ریڈی ہو گئے، ان کو میں کچھ کو میں باہر رکھ لوں گی اور کچھ کو میں فریز کر دوں گی. تو یہ ایک میری ڈش یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد باری آئی کہ سویٹ ڈش کی. تو یہ سویٹ ڈش میں نے ایک دن پہلے رات میں بنا لی تھی، لیکن اس کے اندر ڈیکوریشن کا باقی تھا. تو بس میں نے یہاں پہ جو ہے اب میں اس کے اندر، کیونکہ اس وقت یہ گرم تھی تو گرم جو ہے نیم گرم بھی اگر چاہے ہو اس کے اندر آپ یہ جو ہے فروٹس وغیرہ ایڈ نہ کریں، ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کا رنگ کالا پڑ جائے گا، اور کیلوں کا خاص طور سے. اور دوسری بات یہ جیلی جو ہے وہ بھی آپ کی پھر پھیل جائے گی. تو بس میں نے ان کو جو ہے رات بھر کے لیے اس کو میں نے فریج کے اندر رکھے رکھ دیا تھا. ابھی ٹھنڈا ہو گیا اچھی طریقے سے. تو اب میں نے اس کو دوبارہ سے نکالا ہے، اس کو میں نے ریپ کر کے رکھا تھا. اب اس کو میں نے کھول کے، اور اس کے اندر میں نے کیلے وہ جو ہے وہ کاٹ کے ڈالیں باریک قتلے، اور جو جیلی ہے اس کو میں نے اوپر سے اسپریڈ کر دیا اس کے اوپر. تو اس سے ہوا کہ ہمارے جو کیلوں کا کلر تھا نا وہ آخر تک جو ہے، بلکہ ایک دن بعد تک بھی اس کا رنگ کالا نہیں پڑا، بالکل ویسے کہ ویسے فریش رہے. اس لیے کہ میں نے اس کو ٹھنڈے کسٹرڈ پہ یوز کیا تھا. تو گرم کسٹرڈ میں کبھی بھی آپ اس کو جیلی یا کیلوں کو کبھی بھی نہ ڈالیں. تو یہ بھی ایک ٹپس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید آپ کو اچھی لگی ہوگی. بس اب اس کے بعد سب نے کچن کو مکمل صاف کیا. سارے کام کرنے کے بعد کچن ٹاپ کو اور کاؤنٹر کو سب کو پورا کلین کر لیا اچھے طریقے سے. کچن ہمارا صاف ہو گیا. اور یہ کچھ برتن ڈیکوریشن کے تھے. تو یہ ہے کہ جب کبھی گھر میں آپ کے پارٹی ہو تو آپ جتنی ضرورت ہو اس کے حساب سے آپ برتن نکالیں. اور یہ کچھ چیزیں اخلاق نے نکالی تھیں بچوں میں کو دینے کے لیے، مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے. تو اتنے ہی برتن آپ جیسے یوز نکالیں، بہت زیادہ برتنوں کا ڈھیر نہ لگائیں. ادھر سے ہمارا ڈرائنگ روم بھی صاف ہو چکا ہے. یہاں پہ اخلاق جو اس کو صفائی کر رہی ہے. تو اچھے طریقے سے صفائی بہت ضروری ہے. تو اس لیے کہ ڈسٹ آتی ہے اڑ کر، ہوا چلتی ہے تو یہ بار بار جیسے تھوڑی سی صفائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور یہاں میں نے اپنا کمرہ جو اپنا بیڈ روم وہ بھی صاف کر لیا ہے، بالکل ٹھیک سیٹ کر لیا، بیڈ بنا دیا ہے. تو گھر ہمارا بالکل کلین ہو گیا ہے. اور یہ سب کام ہونے کے بعد جو ذہن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے سارے کام ہو جائیں. گھر میں خاص طور پہ اگر گھر میں کبھی کوئی پروگرام ہو تو ضرور یہ ٹینشن سی رہتی ہے کہ کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے. اور یہاں پہ میں اپنے بلو کو منا رہی ہوں، لیکن وہ بگڑا ہوا ہے، کچھ ناراض ہے. تو یہ ویسے تو یہ کبھی کھیلتا ہے کافی،
لیکن اس وقت جو ہے اس کا موڈ کچھ صحیح نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہم لوگ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے. ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اکسا رہے ہیں کہ کچھ شرارتیں کرے، لیکن یہ نہیں کر رہا ہے. تو کبھی جب کچھ میں تھک جاتی ہوں کسی کام سے تو میں تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے بہت. اس کی بظاہر جانور تو ہوتے ہی معصوم ہیں، تو ان کی جو ہے معصومانہ حرکتیں ہوتے ہیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں. تو یہ اٹھنے پہ تیار نہیں ہے، بس یہ بگڑا ہوا لیٹا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سب چیزوں سے ہماری پارٹی ماشاء اللہ بہت اچھی رہی، بہت اچھی کامیاب، مطلب بہت اچھا خوشگوار ماحول میں سب نے جو ہے کھانا ٹی پارٹی کو انجوائے کیا، اور سب لوازمات سے. تو اس کی ویڈیو خیر میں نے نہیں بنائی اس لیے کہ بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے اس کے لیے معذرت. اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر رات میں آؤٹنگ کے لیے باہر نکلے. تو جب تھکن کے بعد جو ہے نا آؤٹنگ جو ہوتی ہے نا بہت مزہ دیتی ہے، اور آپ ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں. تو تازہ ہوا میں باہر جانا بہت اچھا لگتا ہے، اور روشنیوں کو دیکھنا، لائٹنگ کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. تو بس یہیں تک میرا آج کا ولاگ تھا. آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. فائنلی ٹیک کیئر. اللہ حافظ، اور فی امان اللہ. تھینکس فار واچنگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.